بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے گھروں میں سب خیریت سے ہوں گے۔ تاریخ 4 جون 2020، جماعت 7ویں، مضمون اردو، موضوع جو آج ہمارا ہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ۔ یعنی ہم نے پہلے بھی اس دن جو ہماری کلاس ہوئی تھی اس دن میں بھی ہمارا موضوع یہی تھا، لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہم نے پورا یہ نہیں کر سکا، تو آج ہم پھر آگے کچھ پڑھیں گے، اس کے بعد کچھ سوالات بھی لکھیں گے۔ تو اسی طرح جو یہ سبق نمبر ہے یہ ہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ، یعنی سبق نمبر 8، اور صفحہ نمبر آپ کو 47 پہ یہ ہوگا۔ یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اس دن یہاں کچھ پڑھا تھا کہ اب ہم آگے شروع کرنے جا رہے ہیں، یعنی شاہ ہمدان پہلی بار سلطان شہاب الدین کے دور حکومت میں کشمیر تشریف لائے۔ یعنی یہ اس دن آپ نے ایک سوال لکھا تھا کہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کشمیر میں کتنی بار آئے، تو اس کا جواب ہم نے لکھا تھا 3 بار آئے تھے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ 3 بار آئے اور کتنے ٹائم وہ یہاں پر ٹھہرے۔ یعنی جب وہ پہلی بار دو آئے کشمیر میں تو اس وقت جو حکومت چلتی تھی وہ شہاب الدین کے دور تھا، یعنی اس وقت اس کی حکومت چلتی تھی۔ تو اس دوران انہوں نے یہاں صرف 4 مہینے تک قیام کیا، یعنی وہ صرف 4 مہینے یہاں پر رکے، یہاں پر ٹھہرے، اور یہاں سے وہ پھر فیروز پور پنجاب چلے گئے۔ اس کے بعد 4 مہینے کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے، کہاں پر؟ پنجاب میں چلے گئے۔ اب ہو گیا ایک بار آئے، پھر دوسری مرتبہ کشمیر آنے کے وقت وہ یہاں 2.5 سال تک ٹھہرنے کے بعد 783 ہجری میں لداخ چلے گئے۔ اس کے بعد پھر وہ دوسری بار آئے، یہاں پر وہ 2.5 سال رکے، اور اس کے بعد وہ پھر یہاں سے لداخ کی طرف چلے گئے۔ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ 785 ہجری میں تیسری بار وارد کشمیر ہوئے۔ اب وہ لاسٹ میں تیسری بار پھر آئے کشمیر میں، وہ آئے 785 ہجری میں۔ تو لیکن صحت خراب ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک یہاں قیام نہیں کر سکے۔ تو بچوں، جب وہ یہاں تیسری بار کشمیر میں آئے تو ان کی صحت خراب ہو گئی، وہ یہاں کشمیر میں زیادہ ٹائم نہیں رک پائے، تو جس کی وجہ سے صحت خراب ہونے کی وجہ سے ان کو یہاں سے پھر واپس جانا پڑا۔ 786 ہجری میں ان کا انتقال ہتلان میں ہوا، یعنی 786 ہجری میں جب ان کی صحت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ کیا ہو گئے، ہتلان میں وہ کیا ہو گئے، چلے گئے، اور وہاں ان کا کیا ہوا، انتقال ہو گیا، یعنی وہ فوت ہو گئے، مر گئے، دنیا سے چلے گئے، اور وہیں پر دفن کیے گئے، اور وہ وہیں پہ کیا ہے، ان کی قبر مبارک بھی ہتلان میں ہے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 72 سال کی تھی، یعنی اور جب وہ یہاں سے دنیا سے گئے ان کی جو عمر تھی وہ کتنے سال کی تھی، 72 سال کی تھی۔ انتقال کے وقت کے دان مبارک پر کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری تھا۔ جب وہ انتقال ہوئے تو جب وہ مرنے لگے ان کے منہ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا جاری کر دیا، کلمہ جاری کر دیا، یعنی ان کو اللہ کا نام یاد آ گیا، وہ اللہ کو یاد کرنے لگے۔ تو اسی طرح بچوں، ہمیں بھی ہمیشہ اپنے اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مرتے وقت کیا کرے، کلمہ نصیب فرمائے۔ تو بچوں، اب بس یہ ہے کہ کشمیر اور کشمیریوں پر امیر سید علی ہمدانی شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کے کافی احسانات ہیں۔ یہ آپ کا سوال بھی ہے، تو یہ ہم یہاں پہ ہم نے لکھا ہے، شاہ ہمدان رحمۃ
بچوں آپ کا پہلا سوال ہم نے سوال نمبر 6 لکھا ہے، اس سے پہلے ہم نے کیے ہیں کہ سوال ہے کشمیر آنے کے وقت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کے ساتھ کتنے سیدات تھے، یعنی جب وہ کشمیر میں آئے تو ان کے ساتھ کتنے سیدات تھے۔ سیدات کہتے ہیں سید کی جمع کو، یعنی ان کے ساتھ کتنے سید آئے تھے۔ تو بچوں اس کا جواب ہے کشمیر آنے کے وقت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کے ساتھ 700 سیدات تھے، یعنی جب وہ کشمیر آئے تو ان کے ساتھ کتنے سید تھے، 700۔ یہ اب آپ کو معلوم ہو گیا، سیدات کہتے ہیں سید کی جمع کو۔ اس طرح سوال نمبر 2 ہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کے کشمیر پر کیا کیا احسانات ہیں، تو اس کا جواب ہے کشمیر اور کشمیریوں پر شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کے کافی احسانات ہیں، یعنی بہت سے ان کی کیا ہے، احسان ہیں۔ احسانات ہو گیا، احسان کی جمع ان کے بہت کیا ہیں، احسان ہے کشمیریوں پر اور کشمیر پر بھی۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کی اکثر آبادی کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا۔ جب وہ یہاں کشمیر آئے، کتنی بار آئے یہ آپ کو اب معلوم ہو گیا، ہم نے پڑھا بھی کہ وہ 3 بار کشمیر میں آئے۔ جب وہ کشمیر میں آتے تھے تو وہ اکثر جو آبادی تھی اس کو کیا کرتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے، وہ اسلام میں ان کو داخل کرتے تھے۔ کشمیر آتے وقت ان کے ساتھ 700 سیدات تشریف لائے تھے، اور جب وہ کشمیر آئے تو ان کے ساتھ 700 سیدات تشریف لائے تھے، یعنی 700 سیدات بھی ان کے ساتھ آئے تھے، جنہوں نے یہاں دور دراز علاقوں میں نہ صرف اسلام پھیلایا بلکہ مختلف علوم و فنون کے بارے میں بھی جانکاری دی۔ یعنی جب وہ کشمیر آئے تو انہوں نے جو پچھڑے ہوئے علاقے تھے، دور دراز کے علاقے تھے، اس میں جا کر انہوں نے اسلام پھیلایا، اور بہت سے علوم کہتے ہیں علم کی جمع کو، یعنی بہت ساری علم فنون اور بہت سارے فن کے بارے میں کے بارے میں بھی انہوں نے کیا دی، بہت ساری جانکاری دی۔ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ اور ان کے ساتھیوں نے کشمیر کی تہذیب و تمدن، ثقافت، صنعت و حرفت، دستکاری اور رہن سہن کو بڑی حد تک متاثر کیا۔ یہ سب چیزیں انہوں نے کیا کیا، ہر جو بھی چیز تھی اس کے بارے میں انہوں نے بتایا، ہر چیز کو انہوں نے علم ہمیں سکھایا، مطلب یہاں کے کشمیر لوگوں کو سکھایا، جس کے بعد ان کے یہاں پر بہت سارے کیا ہیں، احسانات ہیں کشمیر کے۔ اس طرح سوال نمبر 8 ہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کے 5 کتابوں کے نام لکھیے۔ یہ بھی آپ کی کتاب پہ ہے، یعنی صفحہ نمبر 50 یعنی اس پہ بھی آپ کے یہاں سوال دیے ہیں۔ اس پہ لکھا ہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کی 5 کتابوں کے نام لکھیے، تو ہم نے یہاں لکھا شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کی 5 کتابوں کے نام مدرجہ ذیل ہیں، یعنی روضۃ الفردوس ہے، کشف الحقائق، چہر الاسرار، ذخیرۃ الملوک، اس طرح اوراد فتیہ۔ یہ ان کی 5 کتابیں ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنی ہوں گی کہ انہوں نے کون کون سی کتاب لکھی ہے۔ تو اسی طرح یہ اب آپ کے سوال نمبر 6، 7 اور 8 ہوگی۔ یہ آپ کو اس سے پہلے میں نے آپ کو پہلے کلاس میں لکھائے ہیں، اور اس کے بعد آج یہ ہو گیا، یہ آپ کو لکھنے ہوں گے اور یاد بھی کرنے ہوں گے۔ اس طرح خالی جگہیں پر کیجیے، یہ بھی آپ کی کتاب پہ دیا ہوگا۔ یہاں پہ میں نے خالی ڈیشیں پر کی ہیں، یعنی یہاں میں پڑھوں گا شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کا نام ڈیش ڈیش تھا، تو یہاں میں نے ڈیش بری ہے۔ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کا نام سید علی تھا، تو ڈیش کی جگہ کیا آئے گا، سید علی تھا، سید علی۔ تو اس سے نمبر 2 ہے شاہ ہمدان کے والد کا نام ڈیش ڈیش تھا، تو ڈیش ڈیش کی جگہ کیا آئے گا، سید شباب الدین آئے گا۔ اس طرح نمبر 3 ہے شاہ ہمدان ڈیش ڈیش میں پیدا ہوئے، یعنی وہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ ہمدان میں پیدا ہوا، ڈیش کی جگہ آئے گا ہمدان۔ اسی طرح نمبر 4 پہ ہے عربی اور فارسی۔ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کے ڈیش ڈیش کے ایک بڑے عالم تھے۔ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ عربی اور فارسی کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ اسی طرح نمبر 5 ہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کی تصنیف کے قریب ہیں، تو اس ڈیش میں آئے گا شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کی تصنیف ڈیش ڈیش کے قریب ہیں، یعنی 170 کے قریب ہیں۔ تو یہ ہوگی آج آپ کی خالی جگہیں، اور اس کے بعد سوالات کچھ تھے وہ بھی ہم نے لکھے، خالی ڈیشیں بھی ہم نے پر کر دی۔ اب غور کرنے کی باتیں،
یہاں پہ ہمیں پڑھوں گا اور آپ تھوڑا بہت اور آپ سنیں گے۔ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کا ذاتی نام علی تھا۔ یہ اب آپ کو معلوم ہے کہ ان کا جو نام تھا وہ کیا تھا؟ علی تھا۔ اس کے علاوہ ان کے کئی القاب ہیں۔ القاب کہتے ہیں لقب کی جمع ہے، یعنی جو ان کو لقب جن لقب سے لوگ ان کو پکارتے تھے ان کے بہت سارے تھے۔ لقب اس نام کو کہتے ہیں جو کسی خاص مت تعریف کے سبب پڑ گیا ہو۔ میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ کے القاب ہیں شاہ ہمدان، امیر کبیر، امیر اور علی ثانی شامل ہیں۔ یہ القاب اس محبت و عقیدت کا ثبوت ہیں جو برصغیر ہند و پاک اور بالخصوص کشمیر کے مسلمانوں کو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ سے تھی۔ تو یہ لوگ ان کو بہت احترام سے، پیار و محبت سے پکارتے تھے کشمیر کے لوگوں کو، اور پورے جو ہندوستان اور پاکستان کے لوگ تھے اور بالخصوص یعنی مسلمان جو کشمیر کے تھے، یہ ان کا بہت احترام و عزت کرتے تھے اور ان کو القاب سے یعنی ایسے پیارے ناموں سے وہ یاد کرتے تھے۔ باقی وسلام۔